اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہو کہ تم گھومو پھرو دنیا میں اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے ساتھ کیا کیا یا جھوٹوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہماری حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کروا رہا ہے کہ دنیا میں گھومنا پھرنا بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی تم دنیا میں گھومو تو ان کی عبرتوں کو درک کرو اور اپنے لیے پیغام حاصل کرو۔ اور دنیا میں گھومنے کا مقصد ہاتھ پاؤں جسم استعمال کر کے گھومنا پھرنا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کر کتاب کھول کر قوموں کی تاریخ پڑھیں اور دنیا جہاں کی سیر کریں، اور انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ کام اور زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ آدمی انٹرنیٹ پہ لاگ آن ہو کے پوری دنیا کی سیر کر لیتا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے، نہ صرف موجودہ حالات و واقعات زمان و مکان بلکہ گزشتہ قوموں کے واقعات بھی درک کر لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن جو الہی کتاب ہے اور جس میں کوئی شبہ نہیں، 27 سے زیادہ انبیاء کے واقعات، 25 تو نام لے کر اور 2 بغیر نام کے 27 انبیاء کے واقعات امتوں کے اس میں درج ہیں۔ پھر رسول اور معصومین کے وساطت سے وسیلے سے ہمیں مختلف لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی امتوں کے حالات و واقعات پتہ چلے۔ ان حالات و واقعات میں یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان جب کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے، کسی واقعے کے بارے میں سنتا ہے، تو وقتی طور پہ ایک جذباتی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، دہائی دینے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھتا نہیں بھئی کیسے ہوا، فوراً ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر بھی آپ سے کچھ پوچھتا نہیں یہ کیسے ہوا، فوری طور پہ بلیڈنگ کو روکنے کا انتظام، اگر سانس اکھڑ رہی ہو تو آکسیجن وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب حالات کسی حد تک سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو ہوش میں جسے کہتے ہیں کہ لایا جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ حادثہ کیوں ہوا، میری گاڑی کا یا گھر میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ، اور پھر اس کے پس پردہ محرکات پہ غور کرتا ہے، اور پھر آئندہ کے لیے ایک عہد و پیمان، ایک اصول قانون درج کر لیتا ہے اپنے ذہن میں، ذہن نشین کر لیتا ہے کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ بلکہ دوسرے جب واقعہ سنتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے حالات و واقعات اپنی زندگی اور روٹین کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے نقصان سے کیسے بچنا ہوگا۔ تو بس ایام عزا 2 مہینے 8 دن جو ہم گزارتے ہیں، تو دیکھا جائے شروع کے 10 دن تو ایک جذباتی کیفیت کا نام ہوتا ہے، اور اس میں گریہ وزاری ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، اور پہلی محرم سے 10 محرم تک کربلا کے واقعات مصائب سنائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مجالس میں ایک تھوڑا سا ماڈریٹ یا اعتدال
پسند رویہ آ جاتا ہے، جس میں انسان پس پردہ محرکات کربلا کے سازشیں، کربلا کی اثرات اور نتائج پر روشنی ڈالتا ہے، یا سنتا ہے یا پڑھتا ہے، اور غور و خوض کرتا ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی۔ کربلا کے واقعے کے دوران امام اور امام کے جانثاروں نے کیا رویہ اختیار کیا، امام کے سامنے جو دشمن تھے ان کی کیا روش تھی، عوام الناس نے کس طرح امام کا ساتھ دیا یا بے وفائی کی، اور پھر ایک ایک کر کے وہ اصول قانون بناتا چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی پر لاگو کرتا چلا جاتا ہے۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم حسین کے ساتھیوں پر، اسیران کربلا پہ فقط گریہ کر کے اٹھ جائیں اور ہماری مجلس فقط نشستن گفتن برخاستن کے گرد گھومتی رہیں، یعنی بیٹھے گفتگو کی اور چلے گئے، چنانچہ ضروری ہے کہ جہاں کربلا کے مصائب پہ گریہ کیا جائے وہاں پہ کربلا کے واقعات سے نتائج، اثرات، مقاصد، پیغامات حاصل کیے جائیں، اور ایک ایک کر کے اپنے حساب سے ان مقاصد، ان پیغامات کو اپنی زندگی پر لاگو کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت 2 دروس اس سے پہلے پیش کیے گئے، جس میں کربلا کے 50 واقعات کے نام سے 20 پیغامات 10 کر کے 2 نشستوں میں آپ لوگوں تک پہنچائے گئے۔ آج ہم انشاءاللہ مزید پیغامات آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اور درس نمبر 3 کی صورت میں، جس میں 5 پیغامات، کیونکہ جتنا آپ تفکر و تدبر کریں گے اتنا ہی گہرائی اور گہرائی اور معلومات بڑھے گی۔ تو آج ہم 21 سے لے کے 25 اس درس میں آپ کے سامنے پیغام پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلا درس نمبر 4، جس میں 26 سے لے کے 30 تک کے پیغامات۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 32، سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، چیپٹر 6 ورس نمبر 32 میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں فقط ایک لہو و لعب، لہو و لعب یعنی کھیل تماشا، یعنی جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اگر کوئی اس کھیل تماشے کو وقتی اور عارضی سمجھے تو وہ اس دنیا سے بحفاظت گزر جائے گا، لیکن اگر وہ اس دنیا کی زندگی کو مستقل سمجھے اور بہت زیادہ سنجیدہ لے اور ہمیشہ کی رہنے والی زندگی پر اس کو تطبیق کرے تو وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے جب آپ اسکول جاتے ہیں تو پہلا پیریڈ، دوسرا، تیسرا، پھر ایک بریک آتا ہے 10 منٹ 15 منٹ کا، خود آپ کے یہاں بھی درس کے دوران بریک آتا ہے، تو اس بریک میں کھا پی لیتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں، منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، اسکول میں بچے کچھ کھیل لیتے ہیں، دوڑ لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ والدین نے گھر آ کے پوچھا ہو آپ سے کہ بریک میں کیا کیا، کیا کھیلا، کون جیتا، کیا کھایا؟ ہاں، یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آج کیا پڑھا، مس نے کیا پڑھایا، استاد نے کیا ہوم ورک دیا۔ یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے آپ اسکول گئے تھے۔ بریک کے لیے آپ اسکول نہیں گئے تھے، بریک تو اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ تھوڑا سا تازہ دم ہو جائیں۔ تو ہم جنت میں رہنے والے لوگ تھے، اور انشاءاللہ دنیا میں رہنے کے بعد جنت میں پلٹا دیے جائیں گے۔ اس دوران ایک بریک ملا ہے دنیا میں رہنے کا، وہ 10 منٹ ہی کا سمجھیں، 15 منٹ ہی کا سمجھیں، ایز کمپیئر ٹو جنت کی زندگی جس میں ہمیں ہمیشہ کے رہنا ہے، بلکہ 10 منٹ بھی کم ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے یہاں کی کھیل تماشے والی زندگی جسے کہنا چاہیے اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، تمہارے کتنے بچے تھے، تمہارا کتنا بڑا پلاٹ تھا، تمہارے پاس کون سی گاڑی تھی، کون سے ماڈل کی سواری تھی، کون سے ماڈل کا موبائل تھا؟
وغیرہ وغیرہ، لباس برانڈ کون سے پہنے کرتے تھے، جوتے کیسے تھے، بلکہ اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کا تعلق آخرت سے ہے. جس طرح والدین آپ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کا تعلق آپ کی اگلی زندگی سے ہے. تو یہاں پر ضروریات زندگی، سہولیات زندگی، حصہ بقدر جثہ. کوئی بھی شخص بہت بھاری بوجھ لے کر، کبھی کسی کو دیکھا کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھ رہا ہو تو وہ مکان لے کے چڑھے، ساز و سامان زیورات لے کے چڑھے، بینک اکاؤنٹ لے کے چڑھے، بیوی بچوں کو یا دوست احباب کو لے کے چڑھے، وہ تو کہے گا بھائی جتنا مختصر سامان ہوگا، جتنی کم فکریں ہوں گی، میں آسانی سے اوپر چلا جاؤں گا. تو دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے. چنانچہ اس زندگی کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں میں ہمیشہ رہوں گا اور یہاں کی زندگی ابدی ہے تو وہ کافرانہ سوچ ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا ایک زندان ہے جس میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اتنے بجے اٹھو اتنے بجے سو، حقوق فرائض میاں بیوی کے، والدین بچوں کے، دوست احباب، حقوق الناس، حقوق العباد، کتنی پابندیاں ہیں. تو جو شخص پابندیوں میں رہتا ہے وہ جیل کی سی زندگی گزارتا ہے، اور جو شخص جس طرح چاہے رہے وہ ایک آزادانہ زندگی گزارتا ہے. تو دنیا کی زندگی قید خانہ ہے اور آخرت کی زندگی آزادانہ ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کافر کے لیے قید خانہ، دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ. کافر کے لیے جنت یعنی کافر ہمیشہ کی پلاننگ کر کے یہاں بیٹھا ہوتا ہے، جیسے میں یہاں پر ہمیشہ رہوں گا. جیسے نوح علیہ السلام نے ضعیفہ جو آئی تھی ان کے پاس اور کہا تھا میری عمر میں اضافے کی دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ایک قوم آئے گی جس کے لوگوں کی عمریں 50-60 سال ہوں گی. تو اس نے کہا کہ اگر میں اس امت میں ہوتی تو ساری عمر ایک درخت کے نیچے گزار دیتی. اب اس کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے یہاں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے لوگ 7 پشتوں کا قرض لے لیتے ہیں کہ 7 پشتے بھی نہ اتار سکیں. 120 کے پلاٹ کے لیے یہاں قتل ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ پختہ مکان غالباً اس سے زیادہ کسی امت نے نہیں بنائے ہوں گے جتنی پختگی ہمارے مکانات میں ہے. تو فائدہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جتنی طبیعت خبیث ہوگی، پست ہوگی، اتنا ہی آدمی چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے مر مٹے گا. تو یہ دنیا پہ مر مٹنا، اصول کو چھوڑ دینا، قانون کو توڑ دینا، شریعت کی پابندیوں کی دھجیاں اڑا دینا پست فطرت لوگوں کا کام ہے. اور یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، کربلا میں نہیں، کربلا سے پہلے بھی. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 100، سورہ آل عمران آیت نمبر 153، چیپٹر 3 ورس نمبر 153 میں فرماتا ہے استسعدون ولا تلؤون علی احد والرسول یدعوکم فی اخری. جب تم آگے بڑھے چلے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، یعنی تم رسول کی بات نہیں سن رہے تھے اور بھاگے چلے جا رہے تھے. تو وہ کیا تھا؟ کچھ لوگوں کی مال غنیمت پر نظر اور اصول کو بھول جانا کہ رسول نے منع کیا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا. جب مال غنیمت میں مصروف ہے، جگہ چھوڑی تو کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا. اس کے بعد ایسی بھگدڑ مچی کہ لوگ بھاگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا باقاعدہ برملا اظہار کرنا پڑا سورہ آل عمران میں کہ تم رسول کو نہیں دیکھتے تھے. اچھا ہم کہیں گے بھئی تعداد کم تھی اس لیے پریشان ہو گئے، تو واٹ اباؤٹ غزوہ حنین؟ اس میں تو 10,000 سے زیادہ لوگ تھے، اور کسی بھی جنگ میں اتنے زیادہ لوگ نہیں شریک ہوئے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 25، سورہ توبہ قرآن کا 11واں سورہ ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 25 میں فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض ثم رحبت ثم ولیتم مدبرین. کہ اس دن کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہترے مقام پر مدد کی، مواطن کثیرۃ و یوم حنین، اور یوم حنین کے دن بھی، کہ جب تم کو
عجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پہ غرہ تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا، آج تو ہم جیت جائیں گے، کئی لوگوں نے کہا بھی تھا، لیکن فلم تغن عنکم شیئا، اور یہ تمہارے کسی کام نہیں آیا، اور زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، اور تم ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔ تو اس وقت کیا تھا؟ جان کا خوف تھا، جنگ احد میں مال کا لالچ تھا۔ تو لالچ اور خوف یہ دو چیزیں ہیں جس میں انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس قانون کو فالو کرنا ہے، مجھے اسلام پہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام علی کی زندگی میں لوگوں نے کس طرح ان کا وقتی طور پہ ساتھ دیا، بیعت کی، اور وہی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اولین بیعت کی ہے تو حکومت میں ہمارا حصہ بھی ہو۔ تو علی نے کہا کہ میں تو اپنے حساب سے حصہ دوں گا، بلکہ یہ بھی تاریخ میں درج ہے کہ جب وہ ملنے کے لیے آئے تو علی نے چراغ بجھا دیا۔ پہلے پوچھا کس لیے آئے ہو، حکومت کے کام سے یا اپنے پرسنل کام سے؟ انہوں نے کہا کہ پرسنل کام سے۔ تو علی نے کہا کہ یہ چراغ بیت المال کا ہے، ذاتی کاموں کے لیے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بغیر بولے ہی چلے گئے کہ جو علی تیل نہ دے بیت المال کا تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرنے کو، وہ گورنر ہی کیا دے گا۔ اللہم صلی علی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو علی کے ساتھ تھے جنگ صفین میں، اور اس کے بعد نہروان میں علی کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اشعث بن قیس کندی علی کے ساتھ تھا، اور عین موقع پر اس نے دغا دی، اور جودہ بن اشعث بنت اشعث اس کی بیٹی تھی، محمد بن اشعث اس کا بیٹا تھا جس نے مسلم بن عقیل کی مخبری کی تھی۔ تو بیٹی امام حسن کے قتل کی ذمہ دار، اور بیٹا مسلم بن عقیل کے قتل کا ذمہ دار، اور باپ پہلے علی کے ساتھ اور پھر علی کے خلاف۔ کیوں؟ کہ اس کی حاکم شان سے دشمنی تھی۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا حب علی اور بغض معاویہ، اگر کوئی علی کا ساتھ دیتا ہے یا دیا تھا کسی زمانے میں اور پھر برخلاف ہو گیا تو وہ حب علی میں نہیں بلکہ بغض معاویہ میں تھا، وہ کوئی دشمنی تھی جو وہ اتارنے کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ علی کے ساتھ شامل ہوئے۔ چنانچہ علی کے ساتھ وقتی طور پہ لوگ شامل ہوئے اور پھر جو ہے وہ الگ ہو گئے۔ خود امام حسن کو دیکھ لیجئے، لشکر جا رہا ہے، دوران سفر شب گزری کے لیے قیام ہوتا ہے، اٹھتے ہیں تو لشکر خالی۔ پتہ چلا کہ راتوں کو کسی نے آ کر اسی ایک رات میں خیمے کے باہر اشرفیوں کی تھیلیاں لٹکا دی تھیں اور کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ تو اور ملے گا۔ تو آپ نے دیکھا پھر جو لوگ امام حسن کا ساتھ دینے آئے تھے وہی ان کا مسلح کھینچ کے لے جاتے ہیں اور پھر ان پہ الزام ڈالتے ہیں، یا مذل المومنین نعوذ باللہ، مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ ذلیل تو وہ لوگ ہوئے جو امام حسن کو چھوڑ کر گئے۔ اور پھر جودہ بن اشعث چند ہزار درہم یا چند ہزار دینار کی لالچ میں اپنے ہی شوہر، وہ بھی معصوم دوسرے امام کو قتل کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ملا اس کو؟ نہ خدا ملا، نہ وصال علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو حاکم شام یہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنی شوہر سے وفا نہ کر سکی تو میرے بیٹے سے کیا وفا کرے گی؟ یعنی پھر دوبارہ تجھے کوئی رشوت دے گا تو میرے بیٹے کو بھی قتل کر دے گی۔ تو دیکھا آپ نے امام کے ساتھ، رسول کے ساتھ کتنے قریبی لوگ ہوا کرتے تھے جو ان کی جو ہے وہ بیخ کلی یا جڑ کاٹنے کے جو ہے وہ کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد خود امام حسین کی طرف آئیے کہ کس طرح چھوٹی سی چھوٹی چیز کی وجہ سے لوگوں نے اپنی پستی کا مظاہرہ کیا اور امام کا ساتھ چھوڑا۔ سب سے پہلے تو خود مدینے میں بڑے بڑے اکابرین جو بظاہر مسلمان نظر آتے تھے، دیندار نظر آتے تھے، رہنما نظر آتے تھے، بااثر نظر آتے تھے، وہ امام حسین کا ساتھ چھوڑ جاتے اور مختلف تعویلات پیش کرتے۔ تو پہلا زخم تو ان کی طرف سے لگا۔ کسی کو یا تو منصب کا لالچ تھا، ایک نے خلافت کا اعلان کیا، یا کسی کو اپنی جان کا خوف تھا، جس نے بعد میں حجاج بن یوسف کی بیعت کی تھی کہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا
اور جب حجاج بن یوسف نے کہا کہ کل آنا، آج تو رات ہو گئی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ رسول سے میں نے حدیث سنی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے امام زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو یہ نہ ہو کہ رات گزر جائے اور رات گزرنے سے پہلے میں مر جاؤں اور جاہلیت کی موت مروں۔ تو اس نے کہا اس وقت تو میرا ہاتھ مصروف ہے کھانے میں، تم میرے پیر پہ بیعت کر لو۔ تو اس نے اپنا پیر بڑھایا حجاج بن یوسف نے، ذالکم لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرہ۔ اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ ذلت ہے دنیا میں ان کے لیے، اور آخرت میں تو الگ عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ تو سب سے پہلے دھچکا بے وفائی کا زخم خود مدینہ میں لگا، وہ مدینہ کے جہاں پہ رسول ہجرت کر کے آئے، وہ مدینہ جس کا پورا نام تھا مدینۃ النبی۔ صرف مدینہ، مدینہ تو عربی میں شہر کو کہتے ہیں، تو مدینۃ النبی پورا نام تھا، رسول کا شہر، ہمارا شہر نہیں، رسول کا شہر۔ اسی شہر میں رسول کے نواسے کے لیے زندگی تنگ ہو گئی کہ ایک رات یعنی 27 رجب کو یزید کی طرف سے خط آیا ہے، امام کو دھمکی دی گئی، سر قلم کرنے کا عندیہ دیا گیا، اور اگلے دن 28 رجب کو امام نے صرف ایک دن کی کہ کوئی نہیں آیا امام کو روکنے کے لیے، بلکہ یہ کہنے کے لیے آئے کہ آپ بھی بیعت کر لیں۔ جب سب بیعت کر لیں، مولانا مودودی سے کسی نے کہا کہ جب تمام لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین بھی کر لیتے، تو امام حسین، تو مولانا مودودی نے جواب دیا سوال الٹا ہے، سوال یہ ہونا چاہیے جب امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو اور لوگوں نے کیوں کی؟ تو کرائٹیریا اللہم صلی علی تو کرائٹیریا میجورٹی نہیں ہونا چاہیے، کرائٹیریا حق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ مکے جاتے ہیں۔ مکہ اسلامی اعتبار سے دنیا کا محفوظ ترین، بلکہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو کم ترین جرائم، اور مکے میں بھی بیت اللہ وہ مقام کے جہاں مکھی مچھر مارنا حرام، وہاں پہ حجاج اکرام کے بھیس میں امام کو قتل کرنے کے لیے قاتلین پہنچے ہوئے۔ تو امام پھر وہاں سے اپنا راستہ، دوسرا زخم امام کو لگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام سفر میں ہیں، اور سفر میں لوگ ان کا ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ امام ان کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن کوئی ساتھ دینے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ تیار نہیں۔ امام اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اگر مال و دولت سے بھی ان کی امداد ہو جائے تو میں کر دوں۔ تو آپ جو ہے وہ کسی کو اونٹ کرائے پہ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ کرائے پہ نہیں بلکہ کرائے کے اونٹ ان کو دے دیتے ہیں اور کرایہ خود بھرتے ہیں کہ یہ اگر تم، جیسے آپ کو کہا جائے کہ بھئی میرے ساتھ فلاں جگہ چلو تو یقیناً کرایہ اس کے ذمہ ہوگا، شادی بیاہ کی تقریب ہو یا کوئی غم کی تقریب ہو۔ تو امام نے چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ ان کی مدد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرتے، لیکن امام امداد کر رہے ہیں۔ پھر کربلا کے میدان میں کہتے ہیں کہ ایک شخص محمد ابن بشر حضرمی کے بیٹے کو رے کے شہر میں ابن زیاد کے لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا، اس کو پکڑ کے لے گئے تھے، اور وہ امام کے ساتھ، ایک تو گھر والوں کی فکر ویسی انسان کو ہوتی ہے، پھر بیٹے کو پکڑنے کی خبر آئی تو وہ اور پریشان، تو امام نے اس کو 6 قیمتی جوڑے دیے اور کہا کہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے کام آئیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ منصب کے لیے امام کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ عمر سعد فاتح رے تھا، رے کے شہر کو اس نے دیلمی نامی قبیلے والوں سے لڑ کر فتح کیا تھا، اور اس پہ پھر وہ گورنر بننے والا تھا۔ گورنر بننے سے پہلے ابن زیاد نے کہا کہ پہلے تم امام کا راستہ روکو، ان کو گرفتار کر کے لاؤ میرے پاس، پھر میں رے کی گورنری دوں گا۔ اور وہ آخری سانس تک یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ رے کی گورنری ملی نہ آخرت۔ اور جب اس کو کہا گیا تو اس نے فوراً یہ کہا کہ بھئی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا تحفہ، میرا انعام تو رے کی گورنری ہے، کیونکہ میں نے اس کو خریدا ہے اور میں نے اس کو فتح کیا ہے۔ تو ابن زیاد نے یہ شرط لگائی کہ نہیں، تم ابھی وہاں جاؤ ورنہ تمہیں یہ بھی نہیں ملے گی۔ لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ بھئی تم کس کے خلاف جا رہے ہو، تھوڑی سی لالچ کر کے میں کیا کروں۔ وہ یہ کہتا تھا مجھے معلوم ہے حسن حسین رسول کے نواسے، جنت کے سردار، حسین اہل بیت کے خانوادے کے آخری چشم چراغ اس وقت امام برحق، لیکن میں کیا کروں،
اہل بیت کی عظمت اپنی طرف، لیکن رے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کسی چیز کو کوئی چیز بھا جاتی ہے نا، چاہے انسان ہو چاہے کوئی چیز ہو، تو وہ سارے اصول ضوابط پامال کر دیتا کہ نہیں بس مجھے یہ چیز چاہیے۔ جب بھی کہتے ہیں کسی چیز کا انتہائی شوق نہیں ہونا چاہیے انسان کو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، کوئی مشغلہ ہو، کوئی کھیل ہو، کیا کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر شریعت کی راہ میں وہ آڑے آئے تو آپ اس کو چھوڑ سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، چلے یہ تو ایک گورنری تھی، ایک بڑی چیز تھی، لیکن گوشواروں کا کیا تعلق اسلام سے؟ شریعت کی کیا مل جاتا ملعون خولی کو گوشوارے نہ نوشتا؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے کمپٹیشن، یا جسے کہہ لیجیے نا کہ بھئی وہ بھی تو کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، وہ بھی تو یہ پہن رہے ہیں ہم بھی پہن لیں گے، انہوں نے یہ کھلایا ہم بھی کھلائیں گے، انہوں نے یہ نیاز کی اپنی مجلس میں ہم بھی یہ نیاز کریں گے، ان سے اچھی کریں گے۔ تو خولی رو بھی رہا تھا، نوچ بھی رہا تھا۔ تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نے کہا کہ تو رو بھی رہا ہے نوچ بھی رہا ہے، تو اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خانوادہ رسول، خانوادہ اہل بیت کی بچی ہے، اور نوچ اس لیے رہا ہوں کہ میں نہیں نوچوں گا تو کوئی اور نوچ لے گا۔ اور رے کی گورنری کے پیچھے بھی یہی مسئلہ تھا کہ عمر سعد شاید جنگ سے رک جاتا، اور اس نے جو خط لکھا تھا ابن زیاد کو، کمپرومائزنگ مصالحت پر مبنی خط تھا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں کروں گا، نہ یزید کے پاس جاؤں گا، نہ حالانکہ یہ نہیں کہا تھا امام نے کہا تھا میں یزید سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے لکھ دیا کہ امام کہہ رہے ہیں بس مجھے چھوڑ دو، یہ مسئلہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جب خط پہنچا ابن زیاد کے پاس تو شمر اور دیگر لوگ کھڑے ہوئے تھے، خط پڑھ کے سنایا گیا تو شمر نے فوراً آگے بڑھ کر کہا کہ یہ بہانے تراش رہا ہے، یا تو اس کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کمپرومائز کر لیا اس نے امام کے ساتھ، یا پھر یہ ڈر گیا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں اور تم فوج کی کمانڈ سنبھال لو، اگر عمر سعد یہ کام کرنا کا اہل نہیں۔ تو جب یہ خط لے کے پہنچتا ہے تو خط میں لکھا ہوتا ہے کہ فوج کی کمانڈ اس کے حوالے کر دو اگر تم امام حسین کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اب یہ شمر کو دیکھ کے پھر دوبارہ تل ملا جاتا ہے کہ رہ کی گورنری بھی تجھے مل جائے گی، فوج کی کمانڈ میں نہیں دوں گا۔ تو جو دنیا میں کمپٹیشن ہے نا دنیا کمانے کا، کہ میں نہیں نوچوں گا، بہترین بدترین کہہ لیجئے کہ بدترین مثال ہے دنیا کی، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنا، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نہیں لوں گا، سیاستدانوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قوم خزانہ نہیں لوٹا تو دوسرے لوٹ لیں گے، ہم نہیں خالی کریں گے تو کوئی اور خالی کر دے گا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے امام کا لباس، امام کا عمامہ، امام کی جوتیاں تک اتار لی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص امام کی انگلی سے انگوٹھی اتارنا چاہ رہا تھا تو نہیں اتار پایا، اور یہ ہوتا ہے جب سوجن ہو جائے تو انگوٹھی اتارنا مشکل ہے، زخم کی وجہ سے سوجن ہو گئی تھی، تو جب وہ نہیں اتار پایا تو اس ملعون نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ بلکہ یہ نہیں، ہاتھ کے کاٹنے کا بھی حکم ہے، بازو حضرت عباس کے قلم ہوئے، لیکن امام، ایک روایت کے مطابق امام کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، کہ جب اس نے لباس میں ہاتھ ڈالا تو امام کا ہاتھ، سیدھا ہاتھ اس کے اوپر آ گیا، اس نے وہ ہاتھ ہتھیلی سے کاٹ ڈالا۔ امام کا دوسرا ہاتھ اوپر آیا تو اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ تو پستی اور کمینگی اور دنیا پرستی کی یہ حد ہو گئی تھی کہ رہ کی گورنری سے لے کر انگوٹھی تک کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بس عزیزان گرامی، جو اہم پیغام کربلا کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیا پرستی، یہ نہ دیکھیں کہ کون سی چیز میرے لیے کتنی اہم ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کون سی چیز کو حاصل کرنے میں شریعت کے قوانین کا پابند رہوں گا، اور کون سی چیز حاصل کرنے کے بعد میں شریعت کے قانون کو توڑوں گا۔ ایک بزرگ کو کسی نے سر بازار تماچا مارا اور کہا کہ مجھے بتائیے کون ذلیل ہوا، میں ذلیل ہوا یا آپ ذلیل ہوئے؟ تو بزرگ نے اطمینان سے کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں خدا سے کون قریب ہوا، تم قریب ہوا یا میں قریب ہوا؟ تو جو کام کریں، جہاں جائیں، جس سے ملیں، جو بات کہیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ کام کرنے کے بعد، اس کلمے کو ادا کرنے کے بعد میں خدا سے قریب ہو جاؤں گا یا خدا سے دور ہو جاؤں گا۔ تو بس لوگوں نے یہ نہیں سوچا،
یزیدی فوج نے، عمر سعد کے لشکریوں نے، کہ اس کام کو کرنے کے بعد ہم خدا سے قریب ہو جائیں گے یا دور. کسی کو گورنری چاہیے تھی، کسی کو لوگوں کو خوش کرنا تھا، کسی کو بہادری چمکانی تھی، کسی کو جان کا خوف تھا. اسی عمر سعد کو اپنے گھر کے منہدم ہو جانے کا خوف تھا، جاگیر کے ضبط ہو جانے کا خوف تھا. لوگ جو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ خوف میں مبتلا ہے کہ ہم مارے نہ جائیں. تو یا تو لالچ ہوتی ہے یا جان جانے کا خوف ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، پہلا اہم ترین پیغام کربلا کا یہ ہے کہ انسان دنیاوی لالچ میں قوانین اسلامی کو ترک نہ کرے، نہ توڑے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. کربلا کا دوسرا یا ترتیب، مطلقاً ترتیب کے اعتبار سے 22واں پیغام انفاق فی سبیل اللہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 2، سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، چیپٹر 2 ورس نمبر 2 میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ذالک الکتاب لا ریب، یہ دیکھا جائے تو یہ پہلی آیت ہے، پہلی سورہ فاتحہ. وہ تو ایک دعا ہے کہ اللہ میں اس قرآن کو شروع کرنے جا رہا ہوں تو مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، حروف مقطعات جو آپ کے میرے سمجھنے کے نہیں. دوسری آیت حقیقت قرآن کا پہلا حکم، پہلا نوشتہ، پہلا سبق کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کتاب پڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھ لو کہ کوئی ڈاؤٹ، کوئی شکوک و شبہات تمہارے ذہن میں نہیں آنے پائے. اچھا، پھر کہا ھدی للمتقین، ہدایت ہے تو فاسق و فاجر کے لیے نہیں، منافق کے لیے نہیں، کاذب کے لیے نہیں، کافر کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ متقی کے لیے. اب آپ کہیں گے بھائی متقی اگر میں ہوتا تو قرآن کیوں پڑھتا؟ تو آپ یہ دیکھیے متقین کی جو اولین نشانیاں اس آیت میں بتلائی گئی ہیں، اگر وہ آپ میں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ قرآن سے فائدہ اٹھا لیں گے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، the first and the foremost sign، یؤمنون بالغیب، بغیب پہ ایمان. اب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر، جنوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، روز محشر پہ، عالم برزخ پہ، اور خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. پہلا ایمان، تو اگر یہ آپ کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، مرحبا. فرسٹ سائن آف پائٹی، تقوی کی آپ میں ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، شرائط مسائل سے واقف ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے، خشوع خضوع ہے، بہت اچھی بات. یہ دوسری سائن، دوسری علامت کس کی؟ تقوی کی. تقوی کی علامت کا مطلب ہدایت پانے کا امکان، چانس ہے آپ میں. اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ينفقون یعنی اللہ کی راہ میں دینا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، دیکھیں عربی میں فعل پہلے آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد باقی کچھ آتا ہے. تو ينفقون بعد میں آیا ہے، فعل و فاعل. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تم کو دیا، فعل مفعول یہ پہلے آ گیا ہے. تو اگر ترتیب الٹ جائے، یعنی فعل سے پہلے فاعل آ جائے یا فعل سے پہلے مفعول آ جائے تو اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، سگنیفیکنس. ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد لک ہونا چاہیے، تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک، تو اہمیت بڑھ گئی کس کی؟ تیری کی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، اس لیے ہم نے ایاک پہلے کہہ دیا. تو یہاں ہم نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پہلے رزق کو اللہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. کون سا رزق؟ جو ہم نے تم کو دیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ رزق دیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا رزق ہے، میری کمائی ہے، اللہ نے دیا ہے ہم کو. کیا آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کتنا کرتے ہیں، 50% کرتے ہیں، 25، 10%، 5، 1 نو.
نو پرابلم، نو ایشو، کرتے ہیں، آپ میں حوصلہ ہے کچھ نہ کچھ دینے کا، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ، کسی شخص کی مدد، پریشان ہے، اس کو صدقہ کر دیا، دے دیا، ادھار دے دیا یا ویسے ہی دے دیا، گفٹ کر دیا، اگر یہ کرتے ہیں 3 نشانیاں۔ اب آپ دیکھیے جنگ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، امام نے جنگ میں جتنے اصول اپنائے، بلکہ ہم کہیں گے کہ بنائے، یاد دلائے اور پاسداری کی، اتنے اصول آج تک کسی نے جنگ میں نہیں کیے۔ 80 اصول توڑے تھے، 80 اصول۔ کس نے؟ یزیدی فوج نے، جس میں ایک اصول یہ کہ عورتوں بچوں پر حملہ نہیں ہوگا، بھوک پیاس کے لیے کوئی رکاوٹ، جو بیسک ہیومینٹی نیڈز، ہیومن نیڈز ہیں، ان کو آپ وہ نہیں کریں گے۔ ایک عجیب رول یہ بھی کہ اگر آپ کسی سے لڑنے جائیں اور لڑنے والوں میں کسی کی شادی ہونے والی ہو تو کم از کم دولہا کو نہیں قابل گردن زردن کیا جاتا، یا کم از کم تاریخ شادی تک، شادی ہونے تک وہ جنگ مؤخر کر دی جاتی ہے، جناب قاسم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال 80 اصول و ضوابط تخت و تاراج کیے، اور امام اتنی احتیاط کہ صبح عاشور حر کو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ حر جب تم پہلے آئے تھے تو ہم نے تمہارے گھوڑے کو بھی پانی پلایا تھا، بہت معذرت، سوری، مطلب معذرت کر رہے ہیں خود، حر معافی مانگنے کے لیے آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں تمہارے گھوڑے کو 2 گھونٹ پانی نہیں دے سکتا، تم کو پانی نہیں پلا سکتا، بہت معذرت۔ بہرحال تو انفاق فی سبیل اللہ، امام جیسے ہم نے بتایا کہ اونٹ کرائے پہ لے کے خود دے رہے ہیں کہ جو چلنا چاہے چلے، اگر اس کو فکر ہے کہ بھئی وہ نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں، پہلی سواری، پہلا اسٹیپ میں لے رہا ہوں کہ سواری کے اونٹ تمہارے حوالے۔ کہتے ہیں کہ پھر ابھی جو بتایا کہ قیمتی ترین جوڑے اس شخص کو دے دیے کہ جس کا بیٹا قیدی بنایا گیا تھا عین عاشور کے دن، کہ تم اس سے اپنے بیٹے کو چھڑوا لو۔ دیکھیں اپنے اہل خانہ کی فکر نہیں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، پیسے تو ان لوگوں کے لیے جسے کہتے ہیں کہ بچانے چاہیے۔ پھر عصر عاشور، سامنے عمر سعد کھڑا ہوا ہے، دشمن ہے، آپ کو معلوم ہے یہی ابتدا کرنے والا ہے، یہی انتہا تک پہنچانے والا ہے، اس کو پیشکش کر رہے ہیں پیسوں کی، رشوت کے طور پہ نہیں، جو خوف تھا نا اس کے دل میں کہ میرا گھر منہدم کر دیں گے، امام نے کہا میں تجھے گھر دوں گا، نیا گھر دوں گا۔ بتائیں آپ بیٹھے بیٹھائے ایک دشمن کو گھر دے رہے ہیں آپ۔ پھر اس نے کہا کہ جاگیر ہے میری بہت بڑی، باغات ہیں کوفے میں، تو امام نے کہا میں اپنی جاگیر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی مالیت 1,00,000 دینار تھی، جس کی پیشکش حاکم شام نے، یعنی جس پراپرٹی کو حاکم حکمران خریدنا چاہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کتنی قیمتی پراپرٹی ہوگی، میں تمہیں دوں گا۔ امام نے انکار کر دیا تھا، تو وہ پراپرٹی امام نے عمر سعد کو پیشکش کی کہ میں تجھے پراپرٹی جاگیر جو ہے جس کی تو فکر کر رہا ہے کہ میں تجھے دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ اور لین دین کہ جس کے بارے میں کھرا کھوٹا بالکل جسے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات خود امام نے اپنے جد رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ابتدا اسلام کی دعوت کی کس سے ہوئی؟ دعوت ذو العشیرۃ وانذر عشیرتک الاقربین، اور ایک نہیں دو نہیں 3 دن تک مسلسل کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعوت پیش کی گئی۔ آپ سمجھتے کہ بنی ہاشم خدا نخواستہ بہت فخر و فاخر میں مبتلا لوگ تھے۔ بنی ہاشم، ہاشم کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، ہاشم سے نکلا ہے کہ یہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا زبردست قحط پڑا کہ کھانے کو روٹی نہیں تھی، تو یہ شام گئے تھے، شام سے روٹی لے کر آئے، آٹا لے کر آئے اور اس کی روٹی بنائی، اور روٹی کو توڑ کے سرید، جس میں شوربہ اور روٹی کے ٹکڑے ڈال کے آج بھی نانیاں دادیاں کھاتی ہیں، بڑے بوڑھے، نہاری اور کوئی شوربے والی چیز ہو، سرید کہتے ہیں اس کو۔ امام نے وہ بنی ہاشم نے وہ توڑ کے کھلائے تو ان کا نام پھر ہاشم پڑا اس وقت سے۔ بہترین منتظمین، بہترین میزبانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ امام علی کو آپ کیا سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے ان کے لباس پہ کوئی جگہ نہیں تھی،
ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ گھر بیٹھے رہتے تھے، کچھ کماتے کھاتے نہیں تھے اور بس۔ 1000 غلام مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آزاد کروائے اپنے ذاتی خرچ سے، خود کمائے پیسے، یہ نہیں کہ حکم دیا اس کو آزاد کر دو، خود کمائے اور وہ پیسے جوڑ جوڑ کر، اور خود ان کو غلام کی ضرورت تھی، جب وہ ترکہ ان کا دیکھا گیا تو چند درہم بچے تھے جو انہوں نے غلام خریدنے کے لیے رکھے تھے اپنی جو ہے وہ گھر کی سروسز، خدمات کے لیے۔ تو بنی ہاشم خدا نخواستہ کوئی گرا پڑا، کوئی لوورڈ، ٹھیک ہے مڈل کلاس تھا آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اپر مڈل کلاس تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ کلاس نہیں تھی بگ شارٹس جسے کہتے ہیں، لیکن بہرحال ڈگنیفائڈ اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے اور دینا نہیں چھوڑا تھا۔ تو عمر سعد کو اتنی پیشکش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ڈھیٹ رہ کی گورنری کی رٹ لگاوے۔ امام نے کہا تجھے گندم بھی نہیں ملے گا، ایسی جس کو بددعا دی، اور پھر آپ نے دیکھا اس کا کیا انجام ہوا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ خصوصی طور پہ جب کسی کو منقلب کرنا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص میری طرف آ سکتا ہے، یہ شخص تشیع قبول کر سکتا ہے، یہ اہل بیت یا مسلمان ہو سکتا ہے، تو اب جتنا دل کھول کے خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ۔ حالانکہ امام کہہ سکتے تھے کہ ابھی مجھے خود زیادہ ضرورت ہے۔ باقاعدہ ویل ٹرینڈ سپاہی سولجر ایک تھا امام کے پاس، فقط ایک، جس کو لڑائی کی اجازت نہیں ملی، اور وہاں پر 30,000 منیمم، میکسیمم 9 لاکھ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ویل ٹرینڈ فوج۔ اچھا یہ تو ویل ٹرینڈ فوج تھی، سرٹیفائڈ فوج کہہ لیں آپ، اور والنٹیئر جسے کہتے ہیں نا کہ اضافی فوج کوفے میں موجود تھی کمک کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کتنی خطیر رقم خرچ ہوئی ہوگی کربلا کی جنگ کے لیے، جس کو آپ جنگ کہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو ہر سال لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ مطلب 72 یا 150 یا 300 کے مقابلے میں 30,000 سے لے کر 9 لاکھ تک کی جو تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے، کہا گیا ہے نا کہ تم فقر و فاقہ میں، مفلسی میں تجارت کرو۔ کسی نے کہا کہ بے مفلس ہوں، غریب ہوں، میں کیا کروں؟ تجارت کرو۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو۔ تو جو کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے۔ یہ جو زیارت پہ لوگ جاتے ہیں جن کے بارے میں واضح طور پہ حدیث میں موجود ہے کہ جتنی رقم خرچ کریں گے وہ پلٹ کے آ جائے گی۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی یہ کہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو کوئی کہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، کتنے؟ یہ لو، تو آپ چلے جائیں گے، اور یہ بھی کہے کہ ٹھیک ہے جب جیسے ہو لوٹا دینا، اور جب آپ واپس آئیں تو وہ کہے کہ بھائی میں نے معاف کیا۔ تو کتنا آسان ہے۔ تو زیارت کے لیے اگر یہ کانسیپٹ رکھ لیں آپ کہ بھائی جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا وہ ہو جائے گا۔ وہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، بہت ان کو جنون کی حد تک شوق تھا، کربلا جاؤں گا، کنورٹڈ تھے، اسماعیلی سے شیعہ ہوئے تھے، تو یقیناً ان کا جوش جذبہ لاجواب تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں ہر سال جاتا ہوں۔ تو ہم نے کہا بھئی ہر سال ماشاءاللہ آپ نظر تو نہیں آتے، آپ کی اتنی جاب اسٹیبلش تو نہیں ہے، اب ہو جاتی ہے آپ کے پاس اتنی کمائی اور اتنی بچت؟ کہلیں ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی اگر نہ ہو کہ نہیں ہو تو میں گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیتا ہوں یا بیچنے کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اب تک تو آپ کا گھر خالی ہو گیا ہوگا۔ کہیں گے کہ جب بھی میں نے گھر کا سامان بیچنے کا ارادہ کیا اللہ نے کوئی سبیل کر دی۔ کہیں گے ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ جب کچھ نہیں ہو رہا تو میں نے سوچا کہ میں بیوی کا زیور، آج کل کے دور میں بھی ایسی بیویاں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا زیور بیچ دو لیکن مجھے زیارت میں لے جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ دیکھ لو، سوچ لو، تمہارا زیور ہے، کام کا ہے، تمہاری ماں نے دیا۔ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا۔ اور وہ زیور لے کے گئے کہ آفس سے واپسی پر کسی جوہری کے بعد، اور پھر باس کو بتا بھی دیا کہ مجھے جانا ہے اور مجھے چھٹی دے دیں۔ تو باس نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تم ہر سال جاتے ہو چھٹی لے کے، لوگ گھومنے پھرنے مری جاتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات، تم کربلا تمہیں پڑی رہتی ہے، کیا ایسا مسئلہ کیا ہے وہاں پہ؟ حالانکہ وہ شیعہ تھا، صاحب حیثیت تھا۔ اس نے کہا
اگر آپ نے کوئی چیز کھائی نہیں زندگی بھر تو میں آپ کو کیسے بتاؤں وہ چیز کیسی ہوتی ہے؟ آپ کبھی گئے نہیں کربلا تو میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ جیسے بتاؤں گا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ تو باس کو آ گیا تاؤ، کہنے اچھا یہ بات ہے، تو اس دفعہ میں چلوں گا اور تمہارے بیوی کا خرچہ میرے ذمہ۔ کس طرح بچایا امام نے؟ زیور بیچنے سے۔ لیکن وہ ہم جیسے لوگوں کو نصیب نہیں۔ خدا رحم کرے ایسے لوگوں پر۔ تو زیارت میں جو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، بلکہ برکت ہوتی ہے آپ کی کمائی میں۔ حج کے لیے شرط ہے، اگر خوف و خطر ہو تو حج ساقط نہ کریں آپ حج۔ امام کی زیارت کے لیے امام نے خود کہا ہے کہ دیکھو، خوف و خطر میں اگر ہماری زیارت کرو گے، کربلا جاؤ گے تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، صدام کا دور ہو یا کرونا کا زور ہو۔ الحمدللہ لوگوں نے اپنے ہاتھ پیر کٹوائے اور گئے۔ تو یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنے والے۔ 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی ہے 40 میں جو اخراجات کی فہرست ہے، 2.5 لاکھ۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 5 دن پہلے زیارت سے ہو کر آئے، 1 ہفتے پہلے زیارت سے ہو کر آئے۔ تو بھئی ہم نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے بس ہم نے دیا تھا کہ شاید ہو جائے، اور ہماری ہمت نہیں ان سے پوچھنے کہ بھئی آپ کے پاس پیسے۔ بظاہر اسکول ٹیچر ایک عام فرد، اتنے پاگل اتنے دیوانے، کیونکہ یقین ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کہ امام ہمیں لوٹا دیں گے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جو میں دے رہا ہوں میرے پاس پلٹ کے، لوگوں کیا چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، اتنے پراطمینان ہوتے ہیں، کیوں بھئی؟ اگر میرا ہے، میری قسمت میں لکھا ہے، حلال ہے، تو میرے پاس پھر آ جائے گا واپس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ نے جس انفاق فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، امام نے اس کو عروج تک پہنچایا۔ جناب خدیجہ کا سارا مال لٹا دیا، اور ایسا لٹایا کہ اناج کی تھیلی بطور قمیض پہن کر وہ گھر میں داخل ہوئے۔ تو اس انفاق کو سیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں خرچ کر رہے مجلس پہ، زیارت پہ یا فلاں پہ، تو آپ نے پیسے نہیں بچائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، آپ کا پیسہ اس قابل نہیں، آپ کے پیسے میں یقیناً حرام کی کھوٹ ہے، شامل ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میرے پیسے بچ گئے، میں کربلا نہیں گیا یا میں نے مجلس نہیں کروائی تو اس دفعہ پیسے اضافی رہ گئے، چلو کچھ اور۔ تو اللہ کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے وہ ایک خاتون کے بارے میں، ٹیچر کے بارے میں پتہ چلا، کسی نے ان کو کچھ پیسے بھجوائے، بس ویسے ہی کہ آپ مجلسیں پڑھتی ہیں اور بعض اوقات مجلسوں میں کچھ ملتا نہیں ہے تو یہ بس رکھ لیں آپ۔ ایسے بھی لوگ آج کل پیدا ہو گئے۔ تو برجستہ ان کے منہ سے نکلا کہ میرے پاس 1 دھیلا نہیں تھا، مجھے 25 محرم کی نیاز کروانی تھی، مجلس سالانہ، 1 دھیلا نہیں تھا میرے پاس۔ یہ پتنی کہاں سے آ گئے، اور مجھے لگتا ہے امام نے مجلس کروانے کے لیے بھیجے۔ تو اللہ تو یاد رکھیے، ایک تو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور پھر لین دین، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم کسی کو آزمانا چاہتے ہو یا تو سفر کرو یا لین دین کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا وہ شخص۔ تو لین دین کے معاملے میں بہت ہی کھرا ہونا چاہیے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کی جب شہادت قریب تھی تو نصیحت وصیت کیا، میرے پاس کچھ قرض ہے، یہ میری زرہ اور تلوار دے کے، یعنی اس میں بھی وہ نہیں بھول رہے۔ 23واں پیغام کربلا کے حوالے سے وہ ہے گستاخی سے متعلق سزا۔ دیکھیے، کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی فاسق، کوئی ظالم نبی کے مقابلے میں آئے تو ضروری نہیں کہ اس کو فوری طور پہ سزا ملے، لیکن اگر کوئی گستاخ بن کر نبی اور امام کے مقابلے میں آئے گا تو اللہ اس کو فوراً سزا دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو خصوصی طور پہ لعن طعن کی گئی ہے جو ڈھیٹ ہوتے ہیں اور سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون کی منزل پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم پر الزام دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ لعن طعن زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر آپ جا کے تلاش کریں، لعن چاہے وہ کافرین پر ہو، ظالمین پر ہو، کاظمین پر ہو، فاسقین پر ہو، منافقین پر ہو، یہ لعنت 40 سے زیادہ مقامات پر کی ہے قرآن میں، 40 سے زیادہ مقامات پر۔
اور یہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، سورہ معارج کے شروع میں جس کا تذکرہ ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک مانگنے والے نے، کافر نے عذاب مانگا جو کافروں پر ہو کر رہا، جس کو دفع کرنے والا، روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے چیلنج کیا تھا، جس طرح شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا۔ انکار تو فرشتوں نے بھی کیا تھا لیکن دلیل کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ ورڈکٹ، فیصلہ سنا دیا تھا گویا کہ میں نہیں کروں گا۔ تو جو شخص فیصلہ سنا دے اور ڈھیٹ بن کر سامنے آئے یا گستاخی کرے تو اس کو لعن طعن کرنا اللہ کا حق ہے، امام رسول کا حق ہے، اس کو بد دعا دینا بھی امام کا حق ہے، اس کی دعا کو قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرض سمجھتا ہے۔ تو سورہ معارج میں حارث بن نعمان فہری کا واقعہ ہے، کس طرح فوراً پتھر آیا اور عذاب کی صورت میں اس کو 2 ٹکڑے کر گیا۔ رسول کے لیے اکثر یہ لفظ استعمال کیا تھا، بھائی وہ تو رحمت للعالمین ہیں اور وہ کیسے کسی کو بد دعا دے سکتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، خود مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اس کو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک خون نہیں بہا، خیر وہ بہا تو خالد بن ولید کی وجہ سے تھا، جس پہ رسول اللہ نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، یعنی بظاہر کوئی آرڈر نہیں دیا گیا کسی کو قتل کرنے کا، زخمی کرنے کا۔ اس موقع پر رسول نے 11 افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، چاہے وہ کعبے کے غلاف سے لپٹ جائیں۔ اس میں ایک عورت بھی تھی جو رسول اللہ کی گستاخی میں شیر کہا کرتی تھی، ہجو جسے کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے امام کے سامنے آ کے، رسول کے سامنے آ کر گستاخی کی، رسول نے اسی وقت بد دعا دیا، آن دا اسپاٹ بد دعا قبول بھی ہوئی ہے۔ مروان بن حکم، جس نے اولین حکم دیا تھا امام حسین کو قتل کرنے کا، حکم اس کا باپ تھا، جو مشہور تھا رسول اللہ کی گستاخی میں، رسول کی نقل اتارا کرتا تھا، رسول جہاں سے جاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے ان کی پیروڈی کرتے ہوئے، میمز جسے کہتے ہیں نا، وہ بناتے ہوئے چلتا تھا۔ تو رسول نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، وہ آپ کی نقل کرتے ہوئے چل رہا تھا، رسول نے کہا تو ایسا ہی ہو جا، اسی وقت اس پہ فالج گرا اور وہ لنگڑا لولا ہو گیا۔ یہ وہی حکم ہے جس کو رسول اللہ نے مدینے سے جلا وطن کیا تھا جب مروان اس کی پیٹھ پہ تھا، بچہ تھا۔ یہ وہی مروان بن حکم ہے کہ جس نے یزید کے بیٹے معاویہ اور اس کے استاد محبان اہل بیت میں جو شامل تھا، عمر مخصوص، زندہ درگور کیا۔ مروان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی مروانی شاخ، یعنی اپنی قبیلے اور اپنے خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ پھر عبد الملک بن مروان آیا، پھر عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ مرا تو اس کی شکل چھپکلی جیسی ہو گئی تھی، مسخ ہو گیا تھا جسے کہتے ہیں۔ تو خود امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو کسی نے ان کی ابا جو ہے وہ اتار لی، تو انہوں نے ایک شخص بلائی، کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لوگوں کی نقلیں اتارتا ہے، اسی طرح پیسے کماتا ہے، شہرت پاتا ہے، عزت پاتا ہے، جیسے آج کل پیروڈیز کے لیے بہت سارے کامیڈینس نکل آئے۔ تو امام نے کہا کہ اس کو کہنا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہوگا جس نے اپنا وقت فضول کاموں میں خرچ کیا۔ تو جو کچھ ہم کامیڈی کے نام پہ دیکھ رہے ہیں، ڈراموں فلموں کے نام پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو گناہ ہیں اور کچھ فضول کام یا غفلت کے کام ہیں۔ تو اگر رسول نے اور آئمہ نے بد دعا دی اپنے دور کے بدترین گستاخ افراد کو، تو خود امام حسین نے بھی اگر کوئی بد دعا دی تو کوئی عجب نہیں۔ محمد بن اشعث ایک شخص تھا کہ جو امام کے لشکر کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ تم میں جو ہے وہ حسین کون ہے؟ بتلایا گیا کہ بھئی یہ حسین ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم جو ہے تمہارا محمد سے رشتہ ہی کیا ہے، یعنی طنز بھرے لہجے میں، تم ہو کون محمد کی، نعوذ باللہ۔ تو امام سب کچھ بتلا چکے تھے اور سب کو معلوم تھا حسین کون ہے، مطلب وہ سبط رسول اور نواسے تو بعد میں ہیں، حسین منی و انا من الحسین کا رشتہ پہلے ہے۔ تو امام نے اس کو بد دعا دی اور کہا اے اللہ کہ آج ہی میرے سامنے
آج کے دن اس کو ذلیل و خوار کر۔ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد رفع حاجت کے لیے کہیں گیا تو اس کو بچھو نے کاٹ لیا، اور اسی دن اسی حالت میں بے لباس اس دنیا سے گیا۔ یعنی جو امام کو نعوذ باللہ ذلیل توہین کرنے آیا تھا وہ خود توہین کا شکار ہو گیا، ذلت کا۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص عبداللہ بن حسین کر کے تھا محمد بن اشعث کے بعد، تو وہ آیا جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے امام حسین کو کہا کہ یہ تم دریا دیکھ رہے ہو؟ امام حسین نعوذ باللہ کو مخاطب کر کے ایک عام آدمی کی طرح، یہ دریا دیکھ رہے ہو؟ اس دریا کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ تو امام نے اس کو بددعا دی، اے اللہ اس کو پیاسا اس دنیا سے رخصت کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس کو اتنی شدید پیاس لگی کہ وہ پانی پیتا جاتا تھا اور لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، پانی پی پی کے اس کا پیٹ پھول گیا اور وہ اس دنیا سے جہنم بن کر جسے کہتے گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا، اس نے نہایت گستاخی سے کہا کہ تم میں حسین کون ہے؟ لوگ پریشان کہ یہ کس طرح گفتگو کر رہا ہے کہ تم میں حسین کون ہے؟ 3 مرتبہ جب کہا تو کہا کہ یہ ہے حسین، تم کیا چاہتے ہو؟ اس ملعون نے کیا کہا؟ ابشر بالنار، تم کو میں جہنم کی خوشخبری سناتا ہوں۔ نعوذ باللہ، کون کہہ رہا ہے؟ ایک ملعون امام کو۔ اچھا، امام نے یہ نہیں کہا پلٹ کے کہ تو جہنم میں جا یا میں امام ہوں تو مجھے پہچان۔ امام کی کسر نفسی انکساری تواضع دیکھیے، ہمیں اگر کوئی کہہ دے تو ہم تو اپنے فضائل پڑھنے شروع کر دیں گے۔ امام نے کیا کہا کہ میں جس رب کے پاس جا رہا ہوں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی نعوذ باللہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میرے گناہ ہیں تو اللہ معاف کر دے گا، مجھے امید ہے۔ جب معصوم اپنے لیے مغفرت کی دعا طلب کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس دعا کو نہ مانگنے والے؟ اور پھر اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ ابن حزوق ہوں۔ تو امام نے اس کو بددعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ اس کو جہنم کی ابھی آگ کا مزہ چکھا۔ کہتے ہیں وہ غصے میں جب اس نے یہ سنا، یہ بددعا کو سنا، تو غصے میں تازیانہ مارا اپنے گھوڑے کو اور گھوڑا بدک گیا۔ اب اس کو لے کے وہ گھومنے لگا، وہ گھوڑے سے نیچے اس کا پیر گھوڑے کی عیال میں آ گیا اور وہ گھسٹتا ہوا گھوڑا اس کو لے کے ادھر ادھر گھومتا رہا۔ امام نے خیام حسینی کے آس پاس خندق کھدوائی تھی جس میں آگ جلوائی تھی کہ اگر کوئی خیام حسینی پر حملہ کرنے کی سوچے نعوذ باللہ تو اس خندق میں گر جائے۔ تو پہلے ہی یہ شخص جس کو گھوڑا اس کو لے کے گھوم رہا تھا وہ اس خندق میں آیا اور گھوڑا اس کو جلا کر اسی وقت جسے کہتے ہیں کہ راکھ کر دیتا ہے۔ تو یہ امام کی بددعا اسی وقت کن لوگوں کو؟ گستاخ۔ اسی طرح عمر سعد کی بھی چھوٹ ہو جاتی کچھ دیر کے لیے صحیح، لیکن اس نے امام سے کیا کہا تھا جب امام نے کہا کہ میں تو جو ہے رہ کی گندم تو کیا جو بھی نہیں کھا پائے گا، تو اس نے کیا کہا گندم بھی نہیں کھا پائے گا، تو اس نے کیا کہا میں گندم نہیں تو جو کھا لوں گا۔ تو اتنا گستاخانہ جواب۔ پھر امام نے بددعا دی، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا بلکہ تیرا سر کاٹ کے لوگ نوکے نیزہ پر کوفے میں گھمائیں گے اور بچے تیرے سر پہ جو ہے وہ چہرے پہ پتھر ماریں گے۔ 3 بددعائیں امام نے اس کو دی تھی۔ ایک تو یہ بددعا دی تھی، ایک دی تھی ما ذبحک اللہ علی فراشک، تو تیرے بستر پہ ذبح ہو۔ اور عربوں میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے اپنے گھر میں ذبح ہونا، یعنی آپ کسی کے ڈر خوف سے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ اور پھر کہا تھا قطع اللہ رحمک، اللہ تیری نسل کو قطع کرے، کہ جیسے تو نے قطع تو رحمی کما قطع تو رحمی، جیسے تو نے میری قتل، یعنی جو شہزادہ علی اکبر کی شہادت پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہزادہ علی اکبر سے جو نسل چلنے والی تھی وہ قطع ہو گئی، ویسے تو نہیں۔ تو یہ 3 بددعائیں اکیلے شخص عمر سعد کو دی تھی کہ جس نے گستاخی کی تھی کہ اگر گندم نہیں ملی تو میں جو کھا لوں گا۔ تو اگر کوئی اہل بیت کی جسے کہتے ہیں گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرہ، یہ ہے وہ ذلت جو ان کو دنیا میں ملتی ہے اور آخرت کا عذاب جو ہے وہی اس شخص کے بارے میں جو حجاج بن یوسف کے پاس گیا تھا اور اس کے پیر پہ بیعت کرنی پڑ گئی تھی۔ اور تمام قاتلین کا آپ انجام دیکھ لیجئے، چند سال سے زیادہ 65 ہجری سے زیادہ لوگ نہیں جیے ہیں، زیادہ تر لوگ تو مختار صفی کے ہاتھوں ہی مارے گئے، ورنہ 5 سال سے زیادہ کوئی جو ہے وہ نہیں جی سکا۔ تو اہل بیت سے
اختلاف کر لیجئے، لیکن گستاخی اگر کی تو وہی سزا ملے گی کہ جو رسول نے اپنے زمانے میں معین کی تھی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک بچہ اپنے باپ سے، جو یونیورسٹی میں استاد تھا فلسفے کا، پوچھا کہ بابا کربلا کا پیغام کیا ہے؟ اب وہ فلسفی تھے، تاریخ کے بہت بڑے استاد بھی تھے، تو انہوں نے بہت لمبی چوڑی تقریر کرنی شروع کر دی، طاغوت کے آگے للکارنے کا نام، اور حق کے حق کا کلمہ بلند کرنے کا نام، بے سر و سامانی، اور بچے کو یہ اصطلاحات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب وہ گفتگو و تقریر کر کے تھک گئے تو کہنے لگے کہ ہاں بیٹا کچھ سمجھ میں آیا تمہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے بس ایک بات سمجھ میں آئی ہے، انسان پہ کتنا ہی مشکل وقت پڑے، کتنا ضروری کام ہو، نماز اول وقت پڑھنی چاہیے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز کا سجدہ، یہ سب آپ نے سنتے ہوں گے نا۔ تو بچے کے لیے تو یہ پیغام کافی، بچے کے ہمارے لیے پیغام کافی ہے۔ کتنے لوگوں نے اول وقت نماز پڑھنی شروع کی، یا نیت کر لی، یا توجہ کی کہ سب سے پہلا پیغام جو ہے وہ ہمیں کربلا کا یہی ملتا ہے۔ اور یہ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مولا علی جنگ صفین میں زوال کے وقت سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے، ابن عباس پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نماز کا وقت تلاش کر رہا ہوں، ہوا کہ نہیں؟ تو ابن عباس نے کہا جنگ کی حالت میں، اس سچویشن میں، اس حالت میں نماز، میں اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں۔ کیونکہ مالک حاکم شام نے کیا کہا تھا جنگ صفین سے پلٹنے کے بعد کہ میں نے یہ جنگ نماز روزے کے لیے نہیں کی ہے، وہ تو تم کر رہے ہو۔ کیسی نماز روزہ وہ کر رہے تھے کہ جس کے لیے کہتے تھے کہ حسین کو جلدی قتل کرو، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ وہ تھی نماز۔ کیسی وہ تلاوت کر رہے تھے کہ حافظ ہونے کے باوجود 3000 حافظ تھے، 3000 حافظوں نے ایک محافظ قرآن کو گھیرا ہوا تھا۔ تو حافظ قرآن ہونا ایک الگ بات ہے، اور محافظ قرآن ہونا جو ہے وہ الگ بات ہے۔ تو اصل مقصد نماز جسے کہتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہوا، ابو ثمامہ سیداوی آتے ہیں، یا امام، پانی کی بات نہیں کر رہے، کھانے کی بات نہیں کر رہے، آرام کی بات نہیں کر رہے، تلوار زرہ کی بات نہیں کر رہے، اسلحے کی بات نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں کہ ایک نماز پڑھنی ہے، وہ بھی آپ کے پیچھے، اپنی نماز نہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے لشکری یزید کے، لیکن آپ کے پیچھے بس نماز پڑھنی ہے۔ تو امام نے کہا حبیب ابن مظاہر کے جا کے، اور امام نے ان کو دعا کیا دی، جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، کہ اللہ تمہیں نماز کو یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والوں میں، جعلک من المصلین الذاکرین، مصلین الذاکرین جو نماز کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ دیتے ہیں، اب لوگ تو ایسے لوگ تو بہت کم ملے، بس نانی دادی کی عمروں کے لوگ رہ گئے جو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آئی تم کو؟ ہم جب بچے تھے تب دیکھا کرتے تھے اپنی دادی اور نانی کو۔ آج کل ایسے لوگ نہیں ملیں گے جب تک الارم نہ بج جائے، جب تک اس الارم کو 3 مرتبہ سنوز نہ کیا جائے۔ کیا مصیبت ہے، الارم لگایا ہوا ہے ہم نے نمازوں کا، بار بار وہ سنوز ہو رہا ہے، 15 الارم ہم دن میں جو ہے وہ، یا 9 الارم ہم سن رہے ہیں۔ تو وہ دور جو ہے وہ اب چلا گیا، اب لوگ پہلے دوسرے کام کرتے ہیں پھر نماز۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کے لیے کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کی 45ویں آیت ہے کہ استعانت طلب کرو نماز سے، جس کے بارے میں امام حسین نے کہا کہ میں نماز اور تسبیح، دعا اور تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔ اس کے لیے مانگی تھی، کوئی ریسٹ کے لیے تو نہیں مانگی تھی۔ ہم تو سنتے ہیں کہ شب عاشور بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی تھی جیسے مکھیوں کی، یعنی مسلسل، اور جن کی تلاوت کو سن کے بہت سارے یزیدی فوجی جو ہے وہ یہ خیام حسینی میں آ کر امام حسین کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو یہ وہ نماز تھی، یہ وہ جسے کہتے ہیں اہم چیز تھی جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مہلت مانگی تھی۔ تو کربلا کا اہم ترین پیغام جسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم مجلس ایسے موقع پہ رکھیں کہ نماز کا وقت ٹکراتا ہو اور پھر نماز کو مؤخر کر دیا جائے، یا ہم نماز کو بھول جائیں، آج کل مجلسوں کا وقت بعض اوقات 11 بجے 12 بجے ہوتا ہے، تو کون اٹھے گا فجر میں، نماز شب کی تو بات
تو ہم کیسے ہو جائیں گے مؤمنا ببعض منکفرا ببعض، کہ لوگ کچھ دین تو قبول کرتے ہیں اور کچھ دین قبول نہیں کرتے۔ تو کسی نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ جو ہے باوضو مجلس میں جایا کریں، بلکہ ماتم داروں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ماتم بعض اوقات ہوتا ہے بھی مجلس تو ختم ہو جاتی ہے لیکن ماتم چل رہا ہوتا ہے اتنا لمبا کہ نماز کا وقت، تو باوضو اگر آپ ہوں گے تو اسی وقت نماز پڑھ لیں گے۔ جب گھر سے نکلیں باوضو ہو کے نکلیں، کہ کچھ پتہ نہیں نماز کا وقت بیچ میں آ جائے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں کراچی میں واش روم یا وضو پانی ہوتا ہے، تو آپ جو ہے باوضو ہر وقت ہو، باوضو ایسے بھی رہنا چاہیے۔ خود رسول سے کسی نے پوچھا کہ رسول نے کہا کہ جب ایک زمانہ آئے گا کہ گناہوں کی کثرت ہوگی، تو پوچھا تو کیا کریں، تو رسول نے کہا ہر وقت باوضو رہو۔ تو ہر وقت باوضو رہنا آپ کو خود نماز کی یاد دلائے گا کہ میں، اور کتنا ہی جسے کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان ہے وہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو اس کو نماز وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ میں تو وضو سے ہوں، کہ ہر وقت آپ وضو سے رہیں۔ تو نماز کی یاد، نماز کی طرف توجہ، یہ سب سے پہلے۔ اچھا، حبیب ابن مظاہر جاتے مہلت دینے کہ ان کی تھنکنگ لیول آف تھاٹ ہم سے کتنا بلند تر ہے۔ ایک تو ابو ثمامہ سیداوی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نماز پڑھنی ہے بس آپ کے پیچھے، یعنی یہ ایک لذت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پھانسی کے ملزم ہوتے ہیں ان کو رات میں پوچھا جاتا ہے کوئی خواہش آپ کی، تو کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے کھانے کی وہ منگوا لیتا ہے، کسی کو کسی سے بات کرنی ہوتی ہے بات کروا دی جاتی ہے، بہرحال جو خواہش ہوتی ہے اگر ممکن ہوتی تو کروا دی جاتی ہے۔ تو یہ خواہش تھی لوگوں کی جانثار حسین کی، ہمیں نماز پڑھنی ہے آپ کے پیچھے، نماز نہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ جب ہی کہتے ہیں حرم حسین میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ تو اب حبیب جا رہے ہیں نماز کی اجازت طلب کرنے کے لیے، تو جب وہ نماز کی اجازت کا کہتے ہیں، محلت کا کہتے ہیں، تو آواز آتی ہے تمہارے حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی، جاؤ جا کے کہہ دو۔ اب وہ اتنا غصہ آتا ہے شدید کہ وہ آتے ہیں امام کو کہتے ہیں یا امام، یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا پہلے میں اس کو مزہ چکھا دوں، یا